آج تو جس جوانی پر اکڑ رہا ہے، جس طاقت پر تجھے غرور ہے، جس زبان سے تو اپنے ماں باپ کو جواب دیتا ہے، یاد کر کیا حیثیت تھی تیری، کیا تھا تو اپنے باپ کے نطفے سے پیدا کیا گیا اور 9 ماہ تجھے تیری ماں نے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور پھر جب تو دنیا میں آیا گندگی سے لترا ہوا، نہ تو بول سکتا تھا نہ تو چل سکتا تھا، اور آج جب تیرے ماں باپ کے سر پہ چاندی آ گئی ہے اور کمر جھک گئی ہے اور آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے اور آواز میں لرزش آ گئی ہے، تو آج تو اپنی جوانی کی اکڑ دکھاتا ہے، آج تو نے آنکھیں دکھاتا ہے، آج ان کی بات کاٹتا ہے، آج تو نے تکلیف دیتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوتا اور سورۃ الفاتحہ شروع کر لی ہوتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے حجرے میں چلا جاتا۔ وہ کہتا ہے جی ماں، یہ تعظیم، یہ ادب، یہ احترام فرمایا ہمیں ماں باپ کا، یہ احترام، یہ ادب لازم ہے ہم پہ۔ جس دن تیرے ماں باپ نے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا نا، تو خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آج ان آنکھوں میں تیری بے ادبی، تیری تکلیف دینے کی وجہ سے اگر آنسو آ جائیں تو سوچ کیا بنے گا تیرا۔ آج اگر تیرے ماں باپ نے کہہ دیا یا اللہ میری اولاد مجھے بڑا دکھ دیتی ہے، تو سوچ کیا بنے گا تیرا۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، رسولوں کی لعنت اس شخص پہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ دنیا تو تیری برباد ہو گئی، لیکن تو نے والدین کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں کو اللہ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ اس کو موت سے پہلے دنیا میں ہی مزہ چکھا دیتا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کل قیامت والے دن اللہ تیری نماز، تیرا روزہ، تیری زکوٰۃ، تیرا حج، تیرا دیا گیا صدقہ، یہ عمل تیرے منہ پہ مار دے گا اور تجھے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے نافرمان پر لعنت فرمائی ہے، حدیث پاک ہے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ سنبھل جا، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا، اس سے پہلے کہ ماں کا بستر خالی ہو جائے، اس سے پہلے کہ باپ کا کمرہ ویران ہو جائے، اس سے پہلے کہ گھر میں ان کی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ چلا جا، اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جا، ان کے ہاتھ پیار سے تھام لے اور کہہ میری غلطیاں معاف کر دیں، میری غلطیاں معاف کر دیں، مجھ سے راضی ہو جائیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ کل تک جو میری راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے، میرے آنے کی خوشی دل میں چھپاتے تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں تو سمجھ آیا مجھے، میرے ماں باپ ہی تو تھے جو ہر درد اٹھاتے تھے۔ حدیث پاک ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہو گئے تو زمین والے بھی تجھ سے راضی، مدینے والے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تجھ سے راضی اور آسمان والا بھی تجھ سے راضی۔ حدیث پاک ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ منا لے ان کو ان کی زندگی میں ہی منا لے، اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو اس دن تیرے پاس رونے کے لیے آنسو تو ہوں گے مگر معافی مانگنے کے لیے ماں باپ نہیں ہوں گے۔ اب نہ ماں ہے نہ وہ باپ کی نصیحت باقی، دل میں رہ گئی ہے بس حسرت و ندامت باقی، جن کے قدموں میں تھی جنت میں نہ پہچان سکا، اب میرے پاس ہے پچھتاوا ہی پچھتاوا باقی۔